اس پکچر کو ذرا غور سے دیکھیں. وہ یونیفارم سے لگ رہا ہے کہ یہ کوئی سرجن ہے ہاسپٹل میں. میں نے سب کچھ کھو دیا جب میں نے اسلام کو قبول کیا، یہ امریکن ڈاکٹر کہہ رہے ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو میری بیوی نے کورٹ میں اپلیکیشن داخل کیا طلاق کے لیے. جب مجھے بھی بلایا گیا اور میں کورٹ پہنچ گیا، میری بیوی بھی وہاں تھی، تو جج نے میری بیوی سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، آپ اپنے شوہر سے کیوں طلاق مانگنا چاہتی ہو؟ کیا یہ تمہیں مارتا ہے؟ اس نے کہا بالکل نہیں. کیا یہ تمہارے ساتھ کوئی بھی برا سلوک کرتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. غصہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی، زبانی کچھ کہہ دیتا ہے؟ کہتے وہ بھی نہیں. تو پھر جج نے کہا ایسی کون سی وجہ ہے کہ تم طلاق مانگ رہی ہو؟ اس کی بیوی نے کہا کہ صرف وجہ یہ ہے کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے. یہ مسلمان ہو گیا ہے اور میں کرسچن. اب جب سے یہ مسلمان ہو گیا ہے میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. تو پھر اس وجہ سے جج نے بھی طلاق کر دیا. پھر اس کی بیوی نے کہا جج سے کہ اس کے اوپر آرڈر امپوز کیا جائے کورٹ کی طرف سے کہ جب یہ میرے قریب آئے، میرے علاقے میں آئے تو 100 فٹ یہ میرے علاقے سے یا میرے گھر سے دور رہے. 100 فٹ سے اس طرف یہ نہیں آ سکتا. تو جج نے بھی یہ اس کے اوپر امپوز کر دیا. اس کو کہا کہ آپ 100 فٹ کے حدود سے نزدیک، یعنی 100 فٹ کے بعد جو ہے آپ اپنے بیوی کے قریب یا اس گھر کے قریب نہیں جا سکتے جہاں آپ کی بیوی رہتی ہے. اب ظاہر ہے اس کے بچے بھی ہیں وہاں پر اور اس گھر میں رہا ہے. اب اس کو نکال لیا گیا کیونکہ بیوی نے طلاق لے لی. گھر میں بیوی اور بچے رہ گئے، یہ اس کو نکال دیا گیا. اب اس کو کبھی بچوں سے ملنا ہوگا، اپنے بچوں سے ملنا ہوگا، یا اتنا زمانہ رہا ہے اس گھر میں کوئی چیز وہاں اس کے پڑی ہے یا کچھ بھی ہے، یا بیوی سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتا ہے، کچھ بھی ہے، تو وہ اگر یہ 100 فٹ کے حدود سے اندر بڑھے تو پھر اس کی بیوی پولیس کو کال کرے گی، پولیس آئے گی اور اس کو اسی وقت اریسٹ کرے گی. اس لیے نہیں کہ وہ گیا تھا وہ کرائم کر رہا تھا، وہ کوئی ایسا بڑا جرم کر رہا تھا، نہیں. اس نے کورٹ کا وہ آرڈر توڑا، اس کی خلاف ورزی کی، وہ 100 فٹ سے اندر گیا. صرف اس وجہ سے وہ اریسٹ ہوگا اور اسے لے جایا جائے گا. پھر یہ صرف نہیں، کورٹ نے اس کے اوپر ایک اور بھی آرڈر امپوز کیا. وہ یہ اسے کہا گیا کہ تم جب بھی اپنے بچوں سے ملنے جاؤ گے
तो तुमको एक अपने खर्चे से एक बॉडीगार्ड हायर करना होगा। एक बॉडीगार्ड को तुम्हें हायर करना होगा, उसे साथ ले जाना होगा कि वो बॉडीगार्ड जो है तुम्हारी बच्चों की हिफाजत तुमसे करे। अब वो ये कह रहा था कि मैं अपने बच्चों से जब मिलने जाऊंगा तो मुझे एक बॉडीगार्ड हायर करना होगा अपने पैसों से, अपने खर्चे से, उसको मैं साथ लेकर जाऊंगा। ऐसा नहीं जा सकता अपने बच्चों से मिलने के लिए, ताकि जब तक मैं बच्चों से वहाँ मिलता रहूँगा तब वो उधर खड़ा होगा, वो मेरी बच्चों की हिफाजत मेरे से करेगा। फिर इसने कहा कि मेरे माँ बाप जो थे उन्होंने भी मुझसे रिश्ता तोड़ दिया, मुझसे फिर वो मिलना नहीं चाहते थे। फिर बहुत साल गुजर गए, जब वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हो गए, मरने के करीब हो गए, तो मैंने सोचा कि वो मेरे से मिले बग़ैर या मैं उन्हें देखे बग़ैर वो दुनिया से रुखसत होंगे। फिर मैंने बड़ी कोशिश की कि किस तरह उनसे मैं मिलूं। तो बिलाखिर उनकी मौत से पहले मैं उनसे मिला। तो फिर बाद में उनका इंतकाल भी हो गया। तो मैं उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह उनके साथ बेहतरी का मामला करे। तो ये है क्या, सब इस वजह से कि उसने इस्लाम कबूल किया था। यही उसका सबसे बड़ा जुर्म था। तो उसकी वीडियो देखकर यूट्यूब शॉर्ट दिया था, अचानक मेरे सामने आया। मैंने जब देखा तो मुझे बेहद उसके ऊपर, उसके इस हालात के ऊपर बग़ैर किसी जुर्म के इतनी बड़ी सज़ा, मुझे अफसोस हुआ। तो ये फिर मैंने सोचा कि इस पर मैं छोटा सा एक क्लिप बना दूं। तो जो भी आप हज़रात देखेंगे तो इसे ज़रूर शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों को भी मालूम हो कि इस्लाम के ख़िलाफ़ ऐसे लोग दुनिया में मौजूद है कि कितनी ज़्यादा नफ़रत करते हैं।